کچھ لوگ جو حب علی کی وجہ سے بغض معاویہ میں مبتلا ہیں، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت میں اتنا غلو اور شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ معاویہ کے بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باقی صحابہ کے بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگانا، اس میں کیا شرعی ممانعت ہے، یہ کیوں جائز نہیں ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ کہتے ہیں ہم لگاتے ہیں علیہ السلام۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ صبر کیجئے، میں مفتی سمیع اللہ آج آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بالکل لگا سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چھوڑو، آپ اپنے باپ کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کا لفظ لگا سکتے ہو، اپنے بھائی کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کا لفظ لگا سکتے ہو، اپنی بیوی کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کا لفظ لگا سکتے ہو۔ بات ختم۔ آج ہی میں نے اختلاف ختم کر دیا آپ کا بھائی۔ لیکن آگے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیجئے، لیکن آپ کی دل میں جو بغض ہے، جو منافقت ہے، ہم اس منافقت کے خلاف ہیں، اس بغض کے ہم خلاف ہیں۔ آپ کا یہ رویہ وہ ہمیں آپ کے اندر کا بغض کا پتہ دیتی ہیں کہ اس شخص کے دل کے اندر یہ کھوٹ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، عثمان سے پہلے عمر کا مقام اور مرتبہ ہے، عمر سے پہلے ابو بکر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ نے علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگانا ہے تو بالکل لگا لیجئے، میں بھی لگاتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، لیکن عثمان کے ساتھ بھی لگانا پڑے گا، عثمان سے پہلے عمر کے ساتھ لگانا پڑے گا، عمر سے پہلے ابو بکر کے ساتھ لگانا پڑے گا، بات ختم۔ میں تیار ہوں، میں تمام صحابہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگاتا ہوں۔ علیہ السلام، سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ آپ کسی کو براہ راست کہتے ہو السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ مخاطب کے صیغے سے اس پر سلامتی کرتے ہو اللہ کی جانب سے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو آپ غائب کا صیغہ استعمال کے بھی کر سکتے ہو۔ کون سی قباحت ہے اس میں؟ علیہ السلام، اس کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر سلامتی ہو یا اس کے اوپر سلامتی ہو، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اپنے باپ سے آپ کہتے ہو السلام علیکم، اگر آپ کا باپ غائب ہو تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو، آپ کے باپ کا نام جو ہے وہ کامران ہے، آپ کہہ سکتے ہو کامران علیہ السلام، کامران کے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن یہ دغلپن آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ منافقت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ شریعت کی بات تو میں نے آپ سے کہہ دیا، وہ فتویٰ بھی میں نے آپ کو دے دیا، لیکن میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی مجلس میں چلے گئے، وہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چاروں آپس میں دوست ہیں، آپ نے ایک کے اوپر سلام کہہ دیا کہ السلام علیکم، سلام کہنے کے بعد اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر دیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد باقی 3 بندوں پر آپ نے نہ سلام کہا ہے اور نہ ہی ان سے مصافحہ کیا۔ وہ 3 کیا سمجھیں گے؟ آپ کا جو ایک دوست ہے وہ کیا سمجھیں گے؟ باقی جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے اس عمل سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اگر آپ شریعت کی بات کرو تو شریعت میں تو جائز ہے، ایک کے ساتھ مصافحہ کر دیا دوسرے کے ساتھ نہیں، کہ آپ کا اختیار ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا اس ایک بندے کے ساتھ محبت ہے، شدید محبت ہے، باقی 3 بندوں کے ساتھ آپ کا بغض ہے، اور بغض اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہے کہ آپ اس ایک بندے کے ساتھ مصافحہ تو کرتے ہو، سلام کرتے ہو اس کے اوپر، لیکن باقی کے ساتھ نہ مصافحہ کرتے ہو نہ سلام کرتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں حب علی اتنا زیادہ کہ بغض معاویہ میں مبتلا ہو جائے بندہ۔ سمجھ گئے میری بات نا؟